اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم کے لوگوں مَنْ يَنْصُرُنِي کون میری مدد کرے گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا؟ ان طردتہم اگر میں بھگا دوں کن کو؟ ان غریب لوگوں کو۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے صرف غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو کسی سردار نے یا کسی بڑے نے تو آپ کی بات کو نہیں مانا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کون ہے اگر میں ان کو بھگا دوں اپنے پاس سے، نہ بٹھاؤں، من ینصرنی من اللہ، اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا تمہیں، اندی میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، میرے پاس کوئی خزانے بھی نہیں ہے اور غیب کا علم بھی میں نہیں جانتا۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا انی ملک، بے شک میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین، ان لوگوں کے متعلق تزدری، حقیر سمجھتی ہیں، کمزور سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، جن کو تمہاری آنکھیں کمزور، جو تمہاری آنکھوں میں کیا ہیں؟ تمہارے سامنے کیا ہیں؟ کمزور ہیں، غریب ہیں، جو میری دعوت پر لبیک کہہ گئے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلائی نہیں دے گا۔ وہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ کا معاملہ ہے، کون کتنا مخلص ہے، کس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیری اور غریبی کو نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے جی۔ انی، بے شک میں اذا لظالمون، اگر ان کو اپنے بات سے بھگا دوں تو اس وقت میں کیا؟ ظالموں میں سے میرا شمار ہوگا۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد تحقیق جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہمارے ساتھ۔ یہ جو جھگڑا ہے نا، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ کئی سال ہو گئے، یہی بات چلی آ رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ ایک جھگڑا ہے۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، یہ جھگڑا لمبا ہو گیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، لمبا ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے جی؟ فَأْتِنَا، لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے۔ جی نہیں مانو گے عذاب آئے گا، عذاب کی جو رٹ لگا رکھی ہے، لے آ، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ یہ کیا تھی؟ ضد کی انتہا تھی۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، انسان اگر جلدی طلب کرتا ہے برائی کو یا عذاب کو، تو اس عذاب میں رکھا کیا ہے؟ عذاب میں ہے تباہی اور بربادی، تو یہ کیوں عذاب مانگ رہے ہیں؟ یہ ہے نا فاتنا بما تعدنا۔ اصل کیا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، اگر آپ سچے ہو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا اللہ سینہ کھول دے اور ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ اصل تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، اب کیا کہنے؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ یہ کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقَّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، انہوں نے تو کہا تھا صرف عذاب۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ نوما پڑھا ہے، اگر تو سچ ہے نا، یہ جو عذاب کہتے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہمارے لیے کیا ہو؟ پتھروں کی بارش ہو۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہمارے لیے دعا مانگو، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سمجھ عطا کر دے۔ تو آگے اللہ نے کیا کرا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، انہوں نے مانگا تو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ کہتے ہیں نا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ تھی کہ ہدایت ہے، لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ مانگ تو خود ہی رہے ہیں، دے دے۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ موجود ہیں پھر یہ باتیں بنائیں گے؟ نہیں، عذاب آئے گا میری حکمت و مشیت سے آئے گا جب میں چاہوں گا، لیکن یہ مانگتے رہیں، ابھی کیا ہے ان کے لیے مہلت ہے، جب آئے گا پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ روکے گا نہیں۔ تو یہاں پر قرآن میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ کفار مکہ صرف آپ کی تردید نہیں کر رہے، یا آپ کو یہ نہیں کہہ رہے جی عذاب لے آؤ لے آؤ، یہ قوم نوح کا بھی یہی حال تھا۔ قالوا یا نوح قد جادت، دیکھو یہ جو واقعات انبیاء کے بتائے گئے نا اس قرآن میں، وہ قومیں تو چلی گئی، اب ان کے اندر یہ خامی، یہ کمزوری، یہ خامی، یہ کمزوری، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خیال رکھنا، تم یہ کام نہیں کرنا۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، قال فرمایا نوح علیہ السلام نے انما بے شک یاتیکم لائے گا تمہارے پاس بہ اللہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کس کو؟ عذاب کو، انشاء اگر وہ چاہے گا، میری مرضی سے نہیں آئے گا، میری مرضی سے نہیں آئے گا۔ نبی بد دعا بھی کرتا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام نے آخر میں بد دعا کی تھی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ آپ سورۃ نوح ابتدا پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ صبح گیا، شام گیا، ان کے گھروں میں گیا، یہاں بیٹھتے، ایک ایک میں نے کیا کی؟ تبلیغ کی، ان کو بتایا، دن رات سمجھایا، اتنا عرصہ ہو گیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت سے یہ آگے نہیں آئے، بھاگے ضرور ہیں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، میری بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آخر میں کہا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، اتنی میں نے تبلیغ کر لی ہے، اب میری بد دعا یہ ہے ان کے متعلق، ان کا ایک گھر بھی اس دھرتی پر نہیں رکھنا۔ وقال نوح رب لا تذر، نہ چھوڑنا، علی الارض زمین پر، من الکافرین کافروں کے، دیارا، دار کہتے ہیں گھر کو، دیار جمع ہے، ایک گھر ان کا نہیں چھوڑنا، کیوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر یہ باقی رہے خود تو یہ گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی روکیں گے، تو لہذا ٹھیک ہے جی۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا جس وقت وہ لے آئے گا عذاب کو جو تم مانگ کر رہے ہو، وما انتم بمعجزین، جب آئے گا اللہ کا عذاب اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، پھر تم اس کو روک نہیں سکتے۔ ولا ینفعکم، نہیں نفع دے رہی، فائدہ دے رہی تم کو، نصحی، میری نصیحت، میری نصیحت تمہارے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ ان اردت، اگر میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے رہی، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہیں گمراہ کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، کیا مطلب؟ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، انسان اپنا بدعمالیاں کر کر کے ایسے موڑ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا واپسی آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے اتنی ضد اور انابازی ٹھان لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تمہارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اب کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، تو پھر میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیوں؟ کہ تم گمراہی کے اس دہانے پر پہنچ گئے ہو کہ واپسی ناممکن ہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اچھے عمل کرو گے جب لوٹ کے جاؤ گے بدلہ اچھا ہوگا، اگر برے عمل کرو گے لوٹنا اسی کی طرف ہے، جانا اسی کی طرف ہے، پھر بدلہ بھی برا ہوگا۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے اپنے پاس سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر مفسرین کی دو رائے ہیں،
یا تو جو کلام چل رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی نوح نے اپنی طرف سے یہ سارا کچھ بنا چنا کے ہمیں پیش کر رہے ہیں، کوئی یہ نبی نہیں ہے، کوئی رسالت کوئی نبوت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ پھر کفار مکہ یا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود قرآن مجید گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی تو گھڑنے کا جو جرم ہے وہ میرے اوپر ہوگا، کل قیامت کو میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دوں گا۔ اگر میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو اس کی بات پر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے کریں گے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ہاں جو تم جرم کر رہے ہو کل قیامت کے دن میں اس سے بری ہوں گا، یعنی میں اپنا وزن خود اٹھاؤں گا، تم اپنا وزن خود اٹھاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔